وہ کدھر ہیں آج ظالم؟ پھر کہتا ہے این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن اکڑا کے چڑھنے والے، تکبر والے کدھر ہو؟ لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے، پیٹ میں تیرے پخانہ، مسانے میں تیرے پیشاب، آنتوں میں تیرے گندگی، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ جب تو ایڑی مار کے چلتا ہے، انک لن تخرق الارض، تو میری زمین کو پھاڑ دیتا ہے ایڑی مار کے، اور تو ایسے گردن اوپر کرتا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ یا تیری ایڑی سے میری زمین پھٹتی ہے؟ اور تیرے اندر تو میں نے پخانہ ڈالا ہوا ہے، پیشاب ڈالا ہوا ہے، گندگی ڈالی ہوئی ہے، چند دن کے بعد تیری روح نکالوں گا، تو ایک مردار جثہ ہوگا، باہر رکھو تو بدبو سے سارا شہر پریشان ہو جائے گا، اور قبر میں تیرے اوپر کیڑے مسلط کروں گا جو تیرے پنجر کو الگ کر دیں گے، تیری بوٹیوں کو الگ کر دیں گے، پھر قبر کی تپش تیری ہڈیوں کو بھی گلا دے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، جب ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ اللہ میرے نبی کا احسان، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اکیلا، وہ گزارا کیسے کرتا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ مکان دیکھو، ہم سارے ذات ہیں نا، اللہ بھی ایک ذات ہے، ہم نے جگہ گھیری ہوئی ہے 2 فٹ 2.5 فٹ، اللہ کا نہ اول ہے نہ آخر ہے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، تو وہ زمانے سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے۔ مکان تو مخلوق ہے، اور مخلوق میں خالق نہیں آ سکتا، وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ وہ کیسے میں بیان کروں کہ ایک ذات ہے جس کو دیکھنا چاہوں اس کے اول کو، میری کیا اوقات ہے؟ 1.25 لاکھ نبی اور نبیوں کے رسول بھی رب کی نہ ابتدا دیکھ سکتے ہیں نہ انتہا دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ الصمد، سب محتاج ہو، الصمد وہ بے نیاز ہے، الصمد سب کی ضرورت ہے تمہارا رب، وہ تم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہو۔ آسمان اپنی قدرت سے بنائے، اپنی شہنشاہی کے لیے آسمان ضرورت نہیں، کرسی ضرورت نہیں، عرش ضرورت نہیں، فرشتے ضرورت نہیں، زمین ضرورت نہیں، آگ پانی ہوا مٹی اس کی ضرورت نہیں، اسی کا قبضہ ہے۔ کیسا بے نیاز ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، متخذ صاحبہ، او میری بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، میرا بیٹا کوئی نہیں، انا یکون لہ ولد، پاگلو بے وقوفو، او کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثال بتاؤ بھائی۔ اللہ کہتا کوئی مثال ہو تو تمہیں بتاؤں، میری مثال ہی کوئی نہیں، میری مثال ہی کوئی نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا، پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب، میری بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع ہوں گے، ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نکتہ اپنے دیکھنے کا، ہاں کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے، اس کا نام ہے مزید، اس کی گھاس زعفران کی ہے، پر
پیلی نہیں سفید رنگ کی گھاس ہے، اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے۔ اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں 1 سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے۔ ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ فرمائے گا اسقوہم، پانی پلاؤ۔ تو اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے، تسنیم۔ یہ دیکھا اتنی سی تری لگی آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے، اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ جب اللہ کے دسترخوان پر پئیں گے تو کہیں گے تسنیم بھی کوئی شے کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا فکہوہم، پھل کھلاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، پھر میٹھا آتا ہے، تو میٹھے میں اے نہ کھاتے کرو سیویاں تے اے نامراداں دیاں فرنیاں، اچھا ٹھڈ ہو جائے گا تھوڑا۔ اللہ کو بڑے پیٹ والا بالکل اچھا نہیں لگتا، مولوی ہوگے تو اور ہی بڑا لگتا۔ تو اللہ کہے گا پھل کھلاؤ۔ تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون، جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل، کہیں گے یہ پھل تو کچھ بھی نہیں ہے، پھل تو یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، شاہی دربار ہے، شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں، ان کو شاہی لباس پہناؤ۔ تو نہ پامن دی لوڑ ہے نہ لامن دی لوڑ ہے، ایک ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا، تو کہیں گے جنت دے لباس ٹاٹ دے کپڑے ہی ہیں۔ پھر اللہ کہے گا طیبوہم، اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی، تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ۔ وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی، اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکی جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائے گی۔ اب جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لی، کیوں بھائی راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں، میرے وعدے پورے ہو گئے کہ یا اللہ سارے پورے ہو گئے کہ نہیں؟ ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، اللہ خود فرمائے گا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو پورا نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے؟ الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات۔ یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے، تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے جنت میں پہنچا دیا، اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی، باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو، آواز آئے گی، اب بندوں کو نہیں، یا رضوان، جنت کا جی ایم، سی او ہے مولوی احتشام صاحب، سی او فاؤنڈیشن ہے، تو جنت کا سی او
जन्नत का जीएम अल्लाह कहेगा या रिजवान, उसका नाम है इरफल हुजब बैनी व बैन इबादी व ज़ुव्वारी, मेरे और मेरे बंदों के दरमियान पर्दा हटा दे। दोज़ख का सबसे बड़ा अजाब, आखिरत का सबसे बड़ा अजाब दोज़ख नहीं है। इन्नहुम यौमइज़न अन रब्बिहिम लमहजूबून, अल्लाह के दीदार से महरूमी पहले फरमाई। सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, फिर वो जाएंगे आग में। आग छोटा अजाब है, अल्लाह के दीदार से महरूमी बड़ा अजाब है। तो पर्दे उठेंगे, आंखें फट जाएंगी। आज ये आंख है जो अल्लाह को देखेगी। दुनिया में मूसा अलैहिस्सलाम ने लाड में मांग लिया था, ओ डटे पे आन बेहोश उठे, या अल्लाह अग्गा तो नहीं मंगदा मैं, मेरी थोप। एक हस्ती के लिए अल्लाह ने पर्दा उठाया, वो उसका महबूब है, वो उसका हबीब है, वो मुहम्मद है, वो अहमद है, वो माही है, वो हाशिर है, वो आकिब है, वो फातिह है, वो खातिम है, वो अबुल कासिम है, वो ताहा है, वो यासीन है, वो शाहिद है, वो मुबश्शिर है, वो नज़ीर है, वो दाई इलल्लाह है, वो सिराज मुनीर है, वो अजीज है, वो हरीस है, वो रऊफ है, वो रहीम है, वो मुज़म्मिल है, वो मुद्दस्सिर है, वो खातमुल अंबिया है, वो खातमुल मुरसलीन है। कितने नाम बताऊं, उसकी पीढ़ी भी इसलिए सुनाता हूं। वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिक बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माफी बिन ऐफी बिन अबखर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहसन बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐदी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुकस्सिर बिन नाहिद बिन ज़ारे बिन समी बिन मजी बिन इवद बिन इराम बिन कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफक्षात बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाले बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल बिन कीनान बिन आनूश बिन शीस और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये इनको सिर्फ अपना दीदार कराया है, बाकी किसे नहीं कीता। आज सब करेंगे, ऐसे पर्दे हटेंगे और अल्लाह मुस्कुराता हुआ कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। वो थोड़ी देर तसव्वुर तो कर, तुम अल्लाह के सामने जन्नतुल फिरदौस के मैदान में हो और ऐसे पर्दे हट रहे हैं और अल्लाह अपने हुस्न के साथ, जमाल के साथ आहिस्ता आहिस्ता पर्दों से बाहर आ रहा है और फिर एकदम कहता है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। और इससे मजे की बताऊं, मेरे नबी ने सरकार ने फरमाया मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुहादिरुहु रब्बुहु मुहादरा। उस मैदान में जितने ईमान वाले मर्द औरतें खरबों की तादाद में, अल्लाह अल्लाह की कसम एक एक का नाम लेकर हाल पूछेगी। रियाज क्या है, यूसुफ क्या है, उस्मान क्या है, वहीद क्या है, नाम लेकर और अल्लाह के बोल की लज्जत क्या है। अयूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे, पंच पंच दा तित्र पंच
18 साल बीमार रहे, कीड़े नहीं पड़े, ये बकवास है। नबी को अल्लाह ऐसा नहीं बनाता कि लोग को नफरत, दर्दें थी ऐसी जो ऐसे मरोड़ के फेंक देती थी। 18 साल जब अल्लाह ने सेहत दे दी तो एक आदमी ने पूछा, अयूब अलैहिस्सलाम बीमारी के दिन याद आते हैं? हूं सुनो गालू, कहने के वो आज के दिनों से बड़े अच्छे थे। वो तौबा तौबा तौबा, वो कैसे अच्छे थे? का जब बीमार था तो रोजाना अर्शों से एक दफा अल्लाह की आवाज आती थी, अयूब क्या हाल है? उस आवाज में जो लज्जत थी वो आज इस सेहत में कोई नहीं है। ये मेरे नबी ने एहसान फरमाया, हमें अल्लाह का तारुफ करवाया और कहा झुको इसके आगे, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इसके सामने झुको। फला व रब, और अल्लाह ने कहा फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ए पूरी दुनिया के इंसानों सुन लो, ए मेरे महबूब, मुझे आपके रब की कसम, अल्लाह की कसम, ये ऐसी कसम है, कुरान की सबसे खूबसूरत कसम है। ए मेरे महबूब, मुझे आपके रब की कसम है तो खुद, क्या मजे की बात है यार, है खुद तो कह रहा मुझे आपके रब की कसम। क्या मोहब्बत है इसमें। ये तो लंबे वालों को बता दो, इन तलबा उलमा चौधरियों को बता दो, जब तक आपके सामने गर्दन नहीं झुकाएंगे मरदूद हैं। वहां सैयद कुरैशी नहीं चलता, वहां गुलामी रसूल चलती है। अबू लहब सैयद कुरैशी था, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, बर्बाद हो गया अबू लहब। बिलाल गुलाम का बेटा, हबशी का बेटा, दादे दा ना अज तक मैनू किसी किताब विच नहीं लद्धा, हालांकि मैं जोर लाया मैनू नहीं मिलिया। उहदे ते दादे दा कोई पता नहीं किसे दा। और मेरा नबी फरमा रहा है, बिलाल की कब्र कहाँ है? शाम में। आपने फरमाया क़यामत कायम होगी, मैं सबसे पहले कब्र से निकलूंगा, मेरे दाएं तरफ से अबू बकर, मेरे बाएं तरफ से उमर, और मेरे कदमों से बिलाल निकलेगा, और मेरे लिए बुर्राक आएगा, और बिलाल के लिए सुर्ख ऊंटनी आएगी। बिलाल मेरे आगे ड्राइवर बन के चलेगा, मैं उसके पीछे चलूंगा। मैदान माशर में पहुंचेंगे तो मेरा अल्लाह कहेगा बिलाल कुम फअज़्ज़िन, बिलाल उठो, आज अज़ाने बिलाली सुना दे सारी दुनिया के मर्दों औरतों को। तो जब वो कहेंगे अल्लाह अकबर तो क्या मजा होगा उसका। तो ये वहां सिक्का कुरैशी सैयद नहीं चलता, वहां मोहम्मदी सिक्का चलता है, मोहम्मद मुस्तफा। उनकी ला युमिन अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही, जब तक मेरी नहीं मानोगे ईमान मुकम्मल नहीं, मेरी नहीं मानोगे ईमान पूरा नहीं। तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैदा, मैं तुम्हें रोशन रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूँ। लैलुहा कनहारिहा, इसकी रात है ही नहीं, दिन ही दिन है, हटोगे तो बर्बाद हो जाओगे जैसे आज तूफान ने बर्बाद कर दिया। ये भी मेरे नबी ने बताया कि ये पानी अल्लाह का, ये हवा अल्लाह की, ये पत्थर अल्लाह के, ये पहाड़ अल्लाह के, ये बिजलियों की गरज और चमक अल्लाह की, ये कड़क वयुसब्बिहुर्रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, बिजलियों की कड़क, बारिश का बरसना, बरसतों के बरसना, क्लाउड बरस्ट होना, ये पीछे अल्लाह की लगाम है, पीछे अल्लाह का हाथ है। और मेरे नबी ने बताया ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये नाफरमानी पे होगा। एक हदीस सुनाता हूं, कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह, क्या कुछ आप बता कर गए, क्या कुछ खोल कर गए।
وہ جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تو طوفان آ گیا، راوی بکھر گیا، ستلج بکھر گیا، چناب بکھر، ان کو یہ کیوں بکھرے ہیں؟ کس نے ان کو ابھارا ہے؟ اللہ۔ کس نے بادلوں کو پھاڑا ہے؟ اللہ۔ کس نے سینکڑوں من وزنی پتھروں کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا ہے؟ اللہ۔ کس نے لاشوں کو رون دیا ہے پتھروں سے؟ اللہ۔ کتنے پانی میں غرق ہو گئے، کس نے کیا؟ اللہ۔ کتنے گھر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے، کس نے کیا؟ اللہ۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو کچھ ہوا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ویعفو عن کثیر، ابھی تو بہت میں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے نبی نے اللہ کی قسم، عربی کا مقولہ ہے وضع النقاط علی الحروف، کہ کوئی، اس کا اردو میں ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے نبی نے، ہر شے پر اپنے نور کی روشنی ڈالی۔ میرے نبی کی زندگی میلاد منانے کا نام نہیں ہے۔ وہ جو اس دفعہ میلاد کے میں نے ویڈیو دیکھی ہیں، وہ ان مولویوں کو سمجھاؤ جنہوں نے یہ بدعت پھیلائی۔ عورتیں مرد ناچ رہے ہیں، ننگے سر لڑکیاں ناچ رہی ہیں، مرد بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، اس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ اور تف ہے تمہاری عقل پر، اور تف ہے تمہاری بد عقلی اور جہالت پر۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، یوم پیدائش تو گوروں کی بدعت ہے۔ برتھ ڈے، نبی کی برتھ ڈے منا رہے ہو، شرم کرو، شرم کرو۔ ایک پیالے پانی میں ڈوب کے مر جاؤ بدبخت ہو۔ اور لاکھوں روپے کے کیک بناتے ہیں، وہ یہ لاکھوں روپے غریبوں کو دو جو سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ کیک بنا کر ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، وہ جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں بڑے سے بڑے عالم سے میں نے مناظرہ کیا، میں نے اس کو ہرا دیا، اور جب جاہل سے مناظرہ کیا اس مینو چاہ کے ماریا۔ جاہل کے لیے تو کوئی جواب ہی نہیں، اسے جب پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کو میں نے دنیا پھیری ہے، میں نے کتنے ملکوں میں میلاد النبی دیکھا ہے، پوری امت میلاد مناتی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے جو میلاد دیکھا ہے وہ ہے میلاد کہ لوگ ایسے، عورتیں مرد نکل کر ڈانس نہیں کرتے، مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں جیسے تم اکٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے، اور اس میں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر علماء اس میں اپنے ہمارے نبی کی تعریف میں بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ ہے میلاد النبی۔ یہ میلاد النبی تھوڑا ہی ہے کہ سڑکوں پہ پھر جاؤ، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اور کروڑوں روپے برباد کر دیے، اور ناچ گانے ڈانس، اس کا نام میلاد النبی؟ اپنے نبی کے سینے میں خنجر کھبوتے ہو، اس کے دل میں خنجر اتارتے ہو۔ محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس چیز کا نام ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت ماننے کا نام ہے، محبت جھک جانے کا نام ہے۔ محرم آتا ہے، یا حسین یا حسین، زنجیریں مار رہے ہیں، وہ چھریاں چلا رہے ہیں، کوئی شراب نہیں چھوڑتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا، تو یہ کیسا غم حسین ہے؟ یہ غم حسین نہیں ہے، یہ دکھ حسین ہے، کہ حسین کو دکھ دے رہے ہو، اہل کربلا کو دکھ دے رہے ہو۔ اس کو محبت نہیں کہتے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ شرمندگی ہے، یہ میرے پاس الفاظ کوئی نہیں جو میرے اندر سے نکل رہے ہیں، لیکن میں زبان بند کر رہا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ اس لیے محرم آتا ہے کہ حسین کو اس طرح پیٹو، اور نہ شراب چھوڑو، نہ سود چھوڑو، نہ جوا چھوڑو، نہ جھوٹ چھوڑو، نہ زنا چھوڑو،
میلاد النبی مناؤ، نہ حرام چھوڑو، نہ رشوت چھوڑو، نہ زنا چھوڑو، نہ سود چھوڑو، نہ جوا چھوڑو، اس کا نام میلاد ہے؟ میں نے کتنے ملکوں میں دیکھا صحیح میلاد، صحیح میلاد۔ ابو المظفر البکری عراق کا بادشاہ تھا، 598 ہجری میں اس نے سب سے پہلے میلاد شروع کیا، اور 598 سے 630 تک وہ زندہ رہا، ہر سال وہ میلاد مناتا تھا۔ ایسی میلاد نہیں ہوتی، ہاں چراغاں وہ کرتا تھا پورے شہر میں، لیکن یہ بکواس، اس کو میلاد کہنا؟ خسرے ناچ رہے تھے میلاد، مجھے میں تو دیکھتا نہیں، کسی نے مجھے دکھائی، خسرے ناچ رہے تھے، لڑکے ناچ رہے تھے، لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ کیوں اپنے نبی کا دل زخمی، پہلے وہ زخمی ہیں امت کے حالات دے کر، کیوں ان کو دکھ دیتے؟ کیوں ان کے نام پر شرافت کی کعبہ کو دھجیاں بکھیرتے ہو، اور دین کو مذاق اڑاتے ہو، اور دین کو تباہ و برباد کر کے اپنے آپ کو مسلمان کر سمجھ کے نیکی کر رہے ہو؟ نیکی کر رہے ہو؟ میرے نبی نے خبر دی، پانی کیوں بے پھرتا ہے، سیلاب کیوں آتے ہیں، بارشیں بے قابو کیوں ہوتی ہیں؟ بعد الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھتے نہیں ہو بادلوں کو تو اللہ ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رقاما، پھر ان کو پہاڑ بنا کے اوپر لے جاتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، کبھی رحمت کی آتی ہے، کبھی مطر عذاب کی بارش ہے، غیث رحمت کی بارش ہے، یہ عذاب کی بارشیں ہیں، نیچے سیلاب ہے، اوپر سے بارش ہے۔ میں ابھی خیمہ بستی سے ہو کے آ رہا ہوں، غوث پور سے، جہاں ہماری فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل سے 130 خیمے لگائے ہیں، اور ان کو 3 وقت ہم کھانا دے رہی ہے ہماری فاؤنڈیشن، ناشتہ فجر کا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، ان کے جانوروں کا چارہ، ان کے لیے ٹوائلٹ بنا کے دیے ہیں، ان کے جانوروں کے لیے بڑا نلکا لگایا ہے پانی پلانے کے لیے، ایک کیمپ قائم کیا ہے میڈیکل، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے۔ یہ تو ہوا میلاد۔ یہ کیا میلاد ہے؟ میرے نبی نے کہا، سنو غور سے، عزت تو فضل تو فیعدو والا، گنتے جانا، جب حکمران قومی خزانے کے لٹیرے بن جائیں گے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ عزت تو خزل فیعدو والا، جب قومی خزانہ بادشاہوں کی ملکیت بن جائے گا، پہلے گردن ان کی پھنسے گی۔ والامانت مغنما، جس کو کوئی امانت سپرد کی جائے گی، عہدہ، وہ اس عہدے سے پیسہ بنانا شروع کر دے گا۔ پوچھو ان ڈی سیوں سے، ایس پیوں سے، اور سیکٹریوں سے، اور 22 گریڈ کے سیکٹریوں سے، ملک ہم نے نہیں لوٹا اللہ کی قسم، ملک کو ہم نے مقروض نہیں کیا اللہ کی قسم، یہ ان حکمرانوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، یہ ان سیکٹریوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، جو بدبخت اربوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہیں اور قبر میں اتنی ساری جگہ میں جا کے سو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست سے چیف سیکٹری پاکستان رہے، بڑی پرانی بات ہے، میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے میرا بیان کرایا، جہاں وہ یہ جو سی ایس ایس کے بچے ہوتے ہیں، اس میں میرا بیان کرایا۔ ان کا تبادلہ ہو گیا اسلام آباد، 6 مہینے بعد واپس آ گیا، میں ملنے گیا، اللہ ان کی قبر روشن کر، مجھے نام بھول گیا، میں نے کہا آپ 6 مہینے میں واپس آ گئے؟ کہا مولانا اگر میں 1 سال رہتا، یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بددیانت ہو جاتا، کہ جس سیکٹری کے پاس بیٹھو اتنے پیسے سوئٹزرلینڈ میں جمع ہیں، اتنے انگلینڈ میں جمع ہیں، اتنے پلاٹ امریکہ میں ہیں، اتنے برطانیہ میں ہیں،
جس کے پاس شام کو بیٹھتے، اتنے گھر میں نے اسلام آباد میں بنا لیے ہیں، اتنے وہاں بنا لیے ہیں، تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں چیف سیکرٹری پنجاب اور میرے پاس آج تک اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ ان کو برابر کر دے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کیا نہیں کما سکتا کہ مولانا میرے پاس ذاتی گھر کوئی نہیں۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں گے ٹیکس ہے کون دے؟ گنتے جانا، تین ہو گئی۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا داروں کی طرح بنانے کے پیچھے بھاگیں گے، جھوٹ سچ برابر کر دیں گے، ضمیر کو سلا دیں گے، علم کو کہیں جا کر دفن کر دیں گے۔